अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपने समात की कि मक्की जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से गुजारी, उनके साथ कितनी मुसीबत आलाम आए, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुदा के पैगाम पहुंचाने से पीछे नहीं हटे। अब हम आपको पूरी डिटेल्स मक्का की जिंदगी के मुख्तसर में बता दूं कि सबसे पहले मैंने जो बयान किया था सीरत क्या है, मुल्क अरब, मक्का मुकरमा, खातिमुन नबीन, अरब में क्यों पैदा हुए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, उसके बाद खानदानी हालात, नसबनामा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, असहाबे फील का वाकिया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान के मुतालिक बरकत नबूवत का ज़ुहूर कैसे हुआ, उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बचपन, उसके बाद दूध पीने का जमाना, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को कितने बार चाक किया गया, उम्मे यमन, बचपन की अदाए आमना की वफात अबू तालिब के पास, फिर उसके बाद सफर शाम और बुहैरा राहिब के वाकियात, फिर उसके बाद ऐलान नबूवत से पहले के कारनामे जो हुए थे उसके मुतालिक, काबा की तामीर कितनी बार हुई, काबा की तामीर कौन कौन किया उसके मुतालिक पूरे नाम, उसके बाद कारोबारी मशागिल, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन से काम करते थे, उसके बाद फिर ऐलान नबूवत से बैत उक़बा तक, बैत उक़बा के मुतालिक मैंने बताया। उसके बाद उसी में ही नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो सब लोगों को बुलाया और बुला के वहां बताया। अब इसको सुनिए और आपको हर पार्ट बाय पार्ट मिलेंगे, पूरी मुकम्मल दास्तान इंशाअल्लाह आपको यह आ जाएगा। तो खैर, अब उसके बाद फिर हजरत अबू तालिब, हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा की वफात, अबू तालिब के वफात, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ उसके मुतालिक मक्की जिंदगी को मैंने मुकम्मल किया है। अब यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं मदीना में आफताब रिसालत की तजल्लियां। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना में पहुंचे और मदीने के क्या वजह है और किस वजह से मदीना पहुंचे और कोई दूसरा मुल्क भी पहुंच सकते थे, मदीना क्यों गए, उसी के मुतालिक बातें शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं मखदूम बिहारी ऑफिशियल में। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब है। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस शहर में सुकूनत फरमाई तो उसका नाम मदीनतुन नबी, नबी का शहर पड़ गया। फिर यह नाम मुख्तसर होकर मदीना मशहूर हो गया। तारीखी हैसियत से यह बहुत पुराना मशहूर शहर है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो उस शहर में अरब के दो कबीले औस और खजरज और कुछ यहूदी आबाद थे। औस व खजरज कुफ्फारे मक्का की तरह बुत परस्ती और यहूदी अहले किताब थे। औस व खजरज पहले तो बड़े इत्तेफाक व एहतियात के साथ मिलजुल कर सहते थे, मगर फिर अरबों की फितरत के मुताबिक उन दोनों कबीलों में लड़ाइयां शुरू हो गई। यहाँ तक कि आखिरी लड़ाई जो तारीख अरब में जंगे बुआस के नाम से मशहूर है, उस कदर हौलनाक और खून रेजी हुई कि उस लड़ाई में औस व खजरज के तकरीबन तमाम नामों बहादुर लड़ भड़कर मर, यानी कि एक दूसरे को लड़ भड़कर कट कर मर गए और ये दोनों कबीले बेहद कमजोर हो गए। यहूदी अगरचे तादाद में बहुत कम थे, मगर चूंकि वो तालीम याफ्ता थे इसलिए औस व खजरज हमेशा यहूदियों की इल्मी बरतरी से मरऊब और उनके जेर असर रहते थे। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस तालीम व तरबियत की बदौलत औस व खजरज के तमाम
اختلافات ختم ہو گئے اور یہ دونوں قبیلے شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنے لگے۔ اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنی تن من دھن سے بے پناہ امداد و نصرت کی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان خوش بختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرمایا۔ اور قرآن کریم نے بھی ان جان نثارہ نے اسلام کی نصرتی رسول اور امداد مسلمین پر ان خوش نصیبوں کی مدح ثنا کا جا بجا خطبہ پڑھا اور از روئے شریعت انصار کی محبت اور ان کی جانب میں حسن عقیدت تمام امت مسلمہ کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل قرار پائی۔ انصار وہ بت پرست تھے، مگر یہودی کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس و خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اس لیے نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا یہود اور نصارہ دونوں کو انتظار تھا۔ 11 نبیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے مینا کے میدان میں تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینا میں عقبہ گھاٹی کے پاس جہاں آج مسجد عقبہ ہے تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزمان کی خوشخبری دیتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لے۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان 6 خود نصیبوں کے نام یہ ہیں: حضرت ابو الحیثم بن تہنیان، حضرت ابو عوامہ اسد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ، حضرت جابر بن عبداللہ بن ریان رضی اللہ تعالی عنہم۔ دوسرے سال 12 نبی میں حج کے موقع پر مدینہ کے 12 اشخاص مینا کی اسی گھاٹی میں چھپ کر مشرف اسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اعلیٰ ہے یا اولا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگی اور روزانہ 1-2 نئے آدمی آغوش اسلام میں آنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینہ سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر اور با اثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت و بیزاری اظہار کی، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل پسیج گیا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادت ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا قبیلہ اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا۔ اسی سال بقول مشہور ماہ رجب کے 27ویں رات کو حضور نبی کریم
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहालत बेदारी मेराज जिस्मानी हुई और उसी सफर मेराज में 5 नमाजें फर्ज हुई, जिसका तफसीली बयान इंशाअल्लाह ताला मौजज़ात के बाब में, मौजज़ात के बयान में आएगा। इसके 1 साल बाद 13 नबी हिजरी में हज के मौके पर मदीना के तकरीबन 72 अशखास ने मीना की उसी घाटी में अपने बुत परस्त साथियों से छुपकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते हक पर परस्त पर बैत की और ये अहद किया कि हम लोग आपकी और इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास भी मौजूद थे, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने मदीना वालों से कहा कि देखो, मोहम्मद अपने खानदान बनी हाशिम में हर तरह मोहतरम और बाइज्जत है। हम लोगों ने दुश्मनों के मुकाबले में सीना सुपुर्द होकर हमेशा उनकी हिफाजत की है। अब तुम लोग उनको अपने वतन में ले जाने के ख्वाहिशमंद हो तो सुन लो, अगर मरते दम तक तुम लोग उनका साथ दे सको तो बेहतर है, वरना अभी से किनारा कश हो जाओ। ये सुनकर हजरत बरा बिन आजिब पेश में आकर कहने लगे, हम लोग तलवारों की गोद में पले हैं। हजरत बरा बिन आजिब इतना ही कहने पाए थे कि हजरत अबू हैसम ने बात काटते हुए ये कहा कि या रसूल अल्लाह, हम लोगों के यहूदियों से पुराने ताल्लुकात हैं। अब जाहिर है कि हमारे मुसलमान हो जाने के बाद ये ताल्लुकात टूट जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जब अल्लाह ताला आपको गलबा अता फरमाए तो आप हम लोगों को छोड़कर अपने वतन मक्का चले जाएं। ये सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तुम लोग इत्मीनान रखो कि तुम्हारा खून मेरा खून है और यकीन करो कि मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन और तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है। जब अंसार ये बैत कर रहे थे तो हजरत असद बिन जुरारा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने या हजरत अब्बास बिन नजला रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मेरे भाइयों, तुम्हें ये खबर भी है कि तुम लोग किस चीज पर बैत कर रहे हो। खूब समझ लो कि ये अरब व अजम के साथ ऐलान जंग है। अंसार ने तैश में आकर निहायत ही पुरजोश लहजे में कहा कि हाँ, हम लोग इसी पर बैत कर रहे हैं। बैत हो जाने के बाद आपने उस जमात में से 12 आदमियों को नकीब सरदार मुकर्रर फरमाया। उनमें 9 आदमी कबीला खरज के और 3 अशखास कबीला औस के थे, जिनके मुबारक नाम आपके सामने ये रहा। अबू उमामा असद बिन जुरारा, साद बिन रबी, अब्दुल्ला बिन रवाह, राफे बिन मालिक, बरा बिन मारूर, अब्दुल्ला बिन उमर, साद बिन उबादा, मुनजर बिन उमर, उबादा बिन साबित। ये 9 आदमी कबीला खरज के हैं। और आसिफ बिन वजीर, साद बिन हमीका, अबू अल-हैम बिन तैयान, ये 3 अशखास कबीला औस की हैं रदियल्लाहु ताला अन्हुम। उसके बाद ये तमाम हजरात अपने अपने डेरों पर चले गए। सुबह के वक्त जब कुरैश को उसकी इत्तिला पहुंची तो वो आग बगोला हो गए और उन लोगों ने डांट कर मदीना वालों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने हमारे साथ जंग करने पर मोहम्मद से बैत की है। अंसार के कुछ साथियों ने जो मुसलमान नहीं हुए थे अपनी लाइल्मी जाहिर की, यह सुनकर कुरैश वापस चले गए। लेकिन जब तफ्तीश व तहकीकात के बाद कुछ अंसार की बैत का हाल मालूम हुआ तो कुरैश गैज़ व गज़ब में आपे से बाहर हो गए और बैत करने वालों की गिरफ्तारी के लिए ताक़िब किया। लेकिन कुरैश हजरत साद बिन उबादा के सिवा किसी और को नहीं पकड़ सके। कुरैश हजरत साद बिन उबादा को अपने साथ मक्का लाए और उनको कैद कर दिया। मगर जब खुबैर बिन मुअतम और हारिस बिन हरब
बिन उम्मिया को पता चला तो उन दोनों ने कुरैश को समझाया कि खुदा के लिए साद बिन उबादा को फौरन छोड़ दो, वरना तुम्हारी मुल्क शाम की तिजारत खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनकर कुरैश ने हजरत साद बिन उबादा को कैद से रिहा कर दिया और वो ये खबर बखैरियत मदीना पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा में जब इस्लाम और मुसलमानों को एक पनाहगाह मिल गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को आम इजाजत दे दी कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाए। चुनांचे सबसे पहले हजरत अबू सलमा ने हिजरत की, उसके बाद एक ही बात दी गई, दूसरे लोग भी मदीना रवाना होने लगी। जब कुरैश को पता चला तो उन्होंने रोक टोक शुरू कर दी, मगर छुप छुप कर लोगों ने हिजरत का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बहुत से सहाबा कराम मदीना मुनव्वरा चले गए। सिर्फ वही हजरत मक्का मुकर्रमा में रह गए जो या तो काफिरों की कैद में थे या अपनी मुफलिसी की वजह से मजबूर थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि अभी तक खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए आप मक्का ही में मुकीम रहे और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को भी आपने रोक लिया था। लिहाजा ये दोनों शमीए नबूवत के परवाने भी आप ही के साथ मक्का में ठहरे हुए थे। जब मक्का के काफिरों ने यह देख लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के मददगार मक्का से बाहर मदीना में भी हो गए और मदीना जाने वाले मुसलमानों को अंसार ने अपनी पनाह में ले लिया है, तो कुफ्फार मक्का को यह खतरा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद भी मदीना चले जाए और वहां से अपने हामियों की फौज लेकर मक्का पर चढ़ाई न कर दे। चुनांचे इस खतरे का दरवाजा बंद करने के लिए कुफ्फार मक्का ने अपने दारुन नदवा पंचायत घर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और ये कुफ्फार मक्का का ऐसा जबरदस्त नुमाइंदा इज्तिमा था कि मक्का का कोई भी ऐसा दानिश्वर और बाअसर शख्स ना था जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हुआ हो। खुसूसियत के साथ अबू सुफियान, अबू जहल, उतबा, खुबैर बिन मातम, नजर बिन हारिस, बख्तरी, जमजमा, असवद, हकीम, उम्मी वगैरह वगैरह तमाम सरदारान कुरैश इस मजलिस में मौजूद थे। शैतान लईन भी कंबल ओढ़े एक बुजुर्ग शेख की सूरत में आ गया। कुरैश के सरदारों ने नाम और नस्ब पूछा तो बोला कि मैं शेख नजद हूं, इसलिए उसका कॉन्फ्रेंस में आ गया हूं कि मैं तुम्हारे मामले में अपनी राय भी पेश कर दूं। यह सुनकर कुरैश के सरदारों ने इब्लीस को भी अपनी कॉन्फ्रेंस में शरीक कर लिया और कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हो गई। जब हुजूर का मामला पेश हुआ तो अबुल बख्तरी ने ये राय दी कि उनको किसी कोठरी में बंद करके उनके हाथ पांव बांध दो और एक सुराख से खाना पानी उनको दे दिया करो। शेख नजद शैतान ने कहा कि यह राय अच्छी नहीं है, खुदा की कसम अगर तुम लोगों ने उनको किसी मकान में कैद कर दिया तो यकीनन उनके जान निसार असहाब को उसकी खबर लग जाएगी और वो अपनी जान पर खेलकर उनको कैद से छुड़ा लेंगे। अबुल अस्वद अरबी बिन उमर व आमिरी ने यह मशवरा दिया कि उनको मक्का से निकाल दो ताकि ये किसी दूसरे शहर में जाकर रहें, इसी तरह हमको उनके कुरान पढ़ने और उनकी तबलीग इस्लाम से निजात मिल जाएगी। यह सुनकर शेख नजदी ने बिगड़ कर कहा कि तुम्हारी इस राय पर लानत, क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि मोहम्मद के कलाम में कितनी मिठास और तासीर व दिलकशी है? खुदा की कसम अगर तुम लोग उसको शहर बदर करके छोड़ दोगे तो ये पूरे मुल्क अरब में लोगों को कुरान सुना सुना कर तमाम कबाइल अरब को अपना ताबे फरमा बना लेंगे और फिर अपने साथ एक अजीम लश्कर को लेकर तुम पर ऐसी यलगार कर देंगे कि तुम उनके मुकाबले से आजीज व लाचार हो जाओगे और फिर बजुज उसके कि तुम उनके गुलाम बनकर रहोगे, कुछ बनाए ना बनेगी। इसलिए उनको जलावतन करने के तो बात ही मत करो। अबू जहल बोला कि साहबो मेरे जहन में एक राय है जो अब तक किसी को नहीं सूझी। यह सुनकर सबके कान खड़े हो गए और सबने
بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کیسے کہیے وہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب ایک بارگی حملہ کر کے محمد کو قتل کر ڈالے۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کر رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نزدی مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شورا برخاست ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید کی آیت میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں گے یا قتل کر دیں یا شہر بدل کر دیں، یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ پہلے صفحے پہ اس کا جلوہ دیکھیے کہ کس طرح اس نے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، کفار کی ساری اسکیم کو کس طرح اس قدر و قیوم نے تہس نہس فرما دیا۔ جب کفار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبرائیل امین رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب آج رات کو آپ اپنی بستر پر نہ سوئے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائے۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، یا آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ کی حضور سے شادی ہو چکی تھی۔ حضور نے فرمایا اے ابوبکر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہم راہی کا شرف عطا فرمائی۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 4 مہینے سے 2 ٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ غرض کہ یا رسول اللہ ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بادل نخواستہ فرمانی رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے تک کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات النطاقین 2 پٹکے والی یعنی کہ معزز زلف سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن اریقت تھا جو راستوں کا ماہر تھا رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ
سارا انتظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشان نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صرف علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنی قیمتی مال و سامان کو حضور کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشان نبوت میں تھیں۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کی مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرہ کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا، حضرت علی کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ اس لیے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں فرمایا کہ وَقَيْتُ بِنَفْسِي خَيْرَ مَنْ وَتِجَّ السَّرَى وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ بِالْحِجْرِ رسول اللہ رسول الہ خاف ان یمکروا بہ فتجار وطول الہ من مکر۔ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ و حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خداوند مہربان نے ان کافروں کی خفیہ تدبیر سے بچا لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جانے ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے، اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ ان کو کم بختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ رحمت عالم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام جرورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکوت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرار داد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور اسی خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کری۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئی اسی رات غار ثور پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی۔
اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر حضرت صدیق جان نثار نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے غار کے غار کے آنسو کی دھار کے چند قطرات سرور کونین کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 رات اس غار میں رونق افروز رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے جو جوان فرزند حضرت عبداللہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور سے عرض کر دیتے اور حضرت ابوبکر کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گئے چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دو کر دونوں سرور دو عالم کے تاجدار اور ان کے یار غار پی لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غار سوت میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالم نے تھوڑی دیر آپ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا، پھر حضور کی تلاش جستجو میں مکہ اور اطراف جوانب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار سور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خداوند حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے، اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتریاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق کچھ گھبرائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے قلب پر سکون و اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر کی یہی وہ جان نثاریاں ہیں جن کو دربار نبوت کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری نے کیا خوب کہا ہے، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعُدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ، اور دو مئی کے دوسری ابوبکر جبکہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے ارد گرد چکر لگا رکھا تھا۔ وَكَانَ حِبَّ رسول اللہ قد علیم من الخلائق لم یالد بِهِ بدلا، اور وہ ابوبکر رسول کے محبوب تھے، تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں ٹھہرایا ہے۔ بہرحال چوتھے دن حضور یکم ربیع الاول دوشنبہ کے دن غار سور سے باہر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن اریقط، جس کو رہنمائی کے لیے کرائے پر حضور نے نوکر رکھ لیا تھا، وہ قرارداد کے مطابق 2 اٹھنیاں لے کر غار سور پر حاضر تھا۔ حضور اپنی اٹھنی پر سوار ہوئے اور ایک اٹھنی پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عامر بن فہیرہ بیٹھے اور عبداللہ
आमिर बिन फुहैरा बैठे और अब्दुल्ला बिन उरैक़ित आगे आगे पैदल चलने लगी और आम रास्ते से हटकर साहिल समंदरी के गैर मारूफ रास्तों से सफर शुरू कर दिया। इधर अहले मक्का ने इश्तिहार दे दिया था कि जो शख्स मोहम्मद को गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम मिलेगा। उस गरा कद्र इनाम के लालच में बहुत से लालची लोगों ने हुजूर की तलाश शुरू कर दी और कुछ लोग तो मंजिलों दूर तक ताकुब में गए। दूसरे रोज मकाम उदयद में मअब्द ताकिया बिनते खालिद खजिया के मकान पर आपका गुजर हुआ। उम्मे मब्द एक ज़ईफ़ा औरत थी जो अपने ख़ीमा के सहन में बैठी रहा करती थी और मुसाफिरों को खाना पानी दिया करती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उससे कुछ खाना खरीदने का कस्द किया मगर उसके पास कोई चीज मौजूद न थी। हुजूर ने देखा कि उसके ख़ीमा के एक जानिब एक बहुत ही लागोर बकरी है। दरियाफ्त फरमाया कि क्या यह दूध देती है? उम्मे मब्द ने कहा कि नहीं। आपने फरमाया कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं उसका दूध धो लूं। उम्मे मब्द ने इजाजत दे दी और आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर जो उसके थन को हाथ लगाया तो उसका थन दूध से भर गया और इतना दूध निकला कि सब लोग सैराब हो गए और उम्मे मब्द के तमाम बर्तन दूध से भर गए। यह मौजज़ा देखकर उम्मे मब्द और उनके खानदान दोनों मुशर्रफ इस्लाम हो गए। रवायत है कि उम्मे मब्द की ये बकरी 18 हिजरी तक जिंदा रही और बराबर दूध देती रही और हजरत उमर के दौरे खिलाफत में जब उम्मुल रमादा का सख्त कहत पड़ा कि तमाम जानवरों के थनों का दूध खुश्क हो गया, उस वक्त भी ये बकरी सुबह शाम बराबर दूध देती रही। जब उम्मे मब्द के घर से हुजूर आगे रवाना हुई तो मक्का का एक मशहूर शहसवार सुरका बिन मालिक बिन जोशम तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर ताकुब करता नजर आया। करीब पहुंचकर हमला करने का इरादा किया मगर उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो घोड़े से गिर पड़ा। मगर 100 ऊंटों का इनाम कोई मामूली चीज न थी। इनाम के लालच ने उसे दोबारा उबारा और वो हमले की नीयत से आगे बढ़ा तो हुजूर की दुआ से पथरीली जमीन में उसके घोड़े का पांव घुटनों तक जमीन में धंस गया। सुराका ये मुआजिजा देखकर खौफ व दहशत से कांपने लगा और अमान अमान पुकारने लगा। हुजूर का दिल रहम व करम का समंदर था। सुरका की लाचारी और गिरिया वजारी पर आपका दरियाए रहमत जोश में आ गया। दुआ फरमा दी तो जमीन ने उसके घोड़े को छोड़ दिया। उसके बाद सुरका ने अर्ज किया कि मुझको अमन का परवाना लिख दीजिए। हुजूर के हुक्म से हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुरका के लिए अमन की तहरीर लिख दी। सुरका ने उस तहरीर को अपने तरकश में रख लिया और वापस लौट गया। रास्ते में जो शख्स भी हुजूर के बारे में दरियाफ्त करता तो सुरका उसको यह कहकर लौटा देते कि मैंने बड़ी दूर तक बहुत ज्यादा तलाश किया मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ नहीं है। वापस लौटते हुए शुरका ने कुछ सामान सफर भी हुजूर की खिदमत में बतौर नजराना के पेश किया मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं फरमाया। सुरका उस वक्त के मुसलमान नहीं हुए मगर हुजूर की अजमत नबूवत और इस्लाम की सदाकत का सिक्का उनके दिल पर बैठ गया। जब हुजूर ने फतह मक्का और जंग ताइफ हुनैन से फारिग होकर जअराना में पड़ाव किया तो सुरका उसी पड़ाव अमन को लेकर बारगाह नबूवत में हाजिर हो गए और अपने कबीला की बहुत बड़ी जमात के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। वाज़ेह है कि वही सुरका बिन मालिक हैं जिनके बारे में हुजूर ने अपने इल्म गैब से गैब की खबर देते हुए ये इरशाद फरमाया था कि ऐ सुरका तेरा क्या हाल होगा जब तुझको मुल्क फारिस के बादशाह किसरा के दोनों कंगन पहनाए जाएंगे। इस इरशाद के बरसों बाद जब हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में ईरान फतह हुआ और किसरा के कंगन दरबार खिलाफत में लाए गए तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने ताजदार दो आलम के फरमान की तस्दीक व तहकीक के लिए वो कंगन हजरत सुरका बिन मालिक को पहना दिए और फरमाया कि ऐ सुरका ये कहो कि अल्लाह ताला ही के लिए हमद है जिसने उन
کنگنوں کو بادشاہ فارس کسرا سے چھین کر سرکا بدو کو پہنا دیا۔ حضرت سرکا نے 24 ہجری میں وفات پائی، جبکہ حضرت عثمان غنی تخت خلافت پر رونق افروز تھی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ گئی تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنو سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش تو ایک انعام مل جائے گا، مگر جب حضور کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ اور خدا کا رسول ہوں۔ جمال و جلال نبوت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئی اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، میری تمنا ہے کہ مدینہ میں حضور کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ کہا اور اپنا امامہ سر سے اتار کر اپنے نیزے پر باندھ لیا اور حضور کے علم بردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہی۔ پھر دریافت کی یا رسول اللہ، آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے؟ تاجدار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میری اٹھنی خدا کی طرف سے معمور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہے۔ اس سفر میں اس نے اتفاق سے حضرت زبیر بن عوام سے ملاقات ہو گئی، جو حضور اکرم کی پھوپھی حضرت صفیہ انہا کے بیٹے ہیں۔ یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں چند نفیس کپڑے بطور نذرانہ پیش کیے، جن کو تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے قبول فرما لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو چکی، مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ کی تشریف آوری کا چرچا تھا۔ اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھی۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپن انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم کی سواری مدینہ کے قریب آ پہنچی ہے۔ اس نے آواز بلند پکارا کہ اے مدینہ والو، لو تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاران رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور رونق افروز ہوئی اور قبیلہ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئی۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے، اللہ اکبر پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ کثرت صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اسی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی بھی حکم نبی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے۔ وہ بھی مدینہ آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء، سید الاولیاء اور صالحین صحابہ کے نورانی اجتماع سے ایسا سما بن گیا ہوگا کہ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن حدم
کا مکان اور شاید خاندان عمر بن عوف کا بچہ بچہ جوش مسرت سے مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ گاتا ہوگا کہ ان کے قدم پہ میں نثار جن کے قدوم نازنی ازرے ہوئے دیار کو رش کے چمن بنا دیا۔ اللہم صلی علی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ نے سماعت کر چکے۔ اب ہم آپ کی مدنی زندگی پر سنوار واقعات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی اس بیان سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی دولت حاصل کریں۔ جب تک کے لیے ہمیں مکی زندگی کے لیے اجازت دیجیے، پھر ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہی مدنی زندگی کے بعد۔
حضرات، میں پیچھے جو بیان کیا تھا پہلے میں کہ سیرت کیا ہے اور مکہ مکرمہ، ملک عرب، مدینہ منورہ، خاتم النبیین عرب میں کیوں پیدا ہوئے، عرب کی سیاسی پوزیشن، عرب کے اخلاقی حالات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، سیرت النبی سننے اور اس پر عمل کرنے کے متعلق آپ لوگوں تک باتیں پہنچائی تھی۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی۔ محمد وہ کتاب کون کا تغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا شمع سبستانی، مبشر جس کی بعثت کا ظہور عیسیٰ مریم، مصدق جس کی عظمت کا لب موسیٰ عمرانی، حسبی ربی جل اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا مقصود الا اللہ، چل میرے خامہ بسم اللہ، چل میرے خامہ بسم اللہ۔ اب یہاں سے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالات مقدسہ کا پہلا باب بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حالات خاندانی حالات کا پہلا باب آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ نسب نامہ، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنعانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معدر بن عدنان، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور کا شجرہ نسب یہ ہی: حضور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور علیہ السلام کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلہ ایک ہو جاتا ہے۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ بے اتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد کے ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اب آئیے خاندانی شرافت کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ بدترین دشمن کفار مکہ میں بھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاندان اشرف و اعلیٰ کی حقیقت کے بدترین سے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کی بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالی خاندان ہیں، حالانکہ اس وقت وہ آپ کے بدترین دشمن تھی اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں